ایک امام مسجد کی بددعائیں نے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ایک بہت ہی زبردست تحریر اور افسوس کہ ہر جگہ امام مسجد کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک سبق آموز تحریر ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں گھر کر جائے۔ مسجد کا امام ہونا بھی کتنی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص ہو وہ امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتب اور عظیم کردار کا مالک ہی کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی ہمیشہ باتیں اس کو سننا پڑتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور 10 مبشرہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ماموں بھی فرما رہے ہیں۔ ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد صحابی ایسے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ پہ میرے ماں باپ اور قربان ہوں، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کبھی بغض و حسد نہ تھا۔ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سے فتوحات ہوئیں، لیکن یہی جب صحابی رسول امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراض کا محور بن جاتی ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت بھیجتے ہیں اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہو، اس شخص کی نماز پر ان دیہاتیوں کے اعتراضات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ آج کے ائمہ نے اگرچہ نماز براہ راست نبی سے نہیں سیکھی ہے تو مگر نبی علیہ السلام کے اقوال سے ضرور سیکھی۔ ان علماء کو نشانہ تنقید کیوں بنایا جاتا ہے؟ بہرحال جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایت کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف ہی سنتے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے یہ سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایت کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے بعد صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض تھا، لیکن شکایت مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تاثر دکھایا گیا کہ سعد بن وقاص کو معزول کیا۔ یہ فتنہ فساد اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول بھی کر دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو ان کے دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بھی بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالات میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی،
تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا کی، اللہم ان کانا عبدک ھذا کاذبا کام ریاء وسمعۃ فاتل عمرہ وأطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت تو گزر گیا ساتھیو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ معزول بھی ہو گئے، امامت سے ہٹا دیے گئے، پروپگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی ہیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے؟ شرم کرنی چاہیے۔ جواب میں کہتا ہے، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ اس امام مسجد کی بد دعا لگ گئی جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مصلی رسول پر بیٹھتے ہوئے اللہ کی پاک بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھائے تھے، اور وہ بد دعا جو اس بڈھے کو لگ چکی تھی۔ آج کے دور کا کوئی بھی امام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن ہاں اللہ جل جلالہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے۔ مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حوالہ جو ہے صحیح البخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ آپ کو تحریر ہماری کیسی لگی؟ اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اسلامک سٹوریز 786 کو سبسکرائب کریں۔ اللہ